عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عبادہ المختار الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ درود بر محمد و آل بیت محمد مالک زمین و زمن کے ظہور میں تعجیل کے لیے تمام احباب مل کے درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ سرکار کی سلامتی کے لیے بھی ایک دفعہ درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ پاکستان میں مسلسل اس مظلوم قوم کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، جس میں حکومت پاکستان پہلے کی طرح بالکل خاموش ہے۔ اور پرسوں بھی بعد میں اطلاع ملی ہمیں گجرانوالہ میں 3 مومنین کو نماز کے دوران شہید کر دیا گیا، کراچی میں بھی مومنین کو شہید کیا گیا، اور بھی کافی ایسے مقامات ہیں جہاں کی خبریں نہیں پہنچتی۔ ان سب مومنین کی بلندی درجات کے لیے درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ اور مذمتیں ظاہر ہے ہو رہی ہیں، ہوتی بھی رہی ہیں، اور محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ آگے بھی ہوتی رہیں گی، لیکن جب بے حسی ہو جائے تو پھر مذمتوں سے بات نہیں ہوتی۔ یقیناً ہمارے یہ میسیجز جا رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، ان کا بڑا ایک سسٹم ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے۔ ہماری جو پاکستانی سیکیورٹی ہے، اللہ کرے ان تک یہ باتیں پہنچ رہے ہیں، پہلے بھی پہنچتی رہی ہیں، لیکن ڈھٹائی کی آخری منزل پہ ہے اس وقت ہمارے حکمران۔ اس لیے ہمارے مکتب فکر میں بے گناہ لوگوں کو جو عین اسلام ہے، جو اسلام محمدی ہے، اس میں کسی بھی نہتے پہ حملہ کرنا، اسے قتل کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے شرعی طور پہ، اور یہ نبی کی سیرت کم از کم نہیں ہو سکتی۔ میں نے کبھی ایک میسج فیس بک کے ذریعے چھوڑا تھا، بعد میں اسے بہت شیئر کیا گیا، لیکن دکھ ہوتا ہے ایسے میسج بھی صرف شیئر کیے جاتے ہیں، اثر کم ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر اسلام میں شدت پسندی کو جائز قرار دیا ہوتا تو نبی کے زمانے میں سب سے پہلے اس عورت کو قتل کیا جاتا جو سرکار پہ کوڑا پھینکتی تھی۔ دیکھیے توہین ہے ہمارے نبی کی یا نہیں، لیکن ادھر کریمی بھی تو دیکھیے نا، کردار بھی ہوتا ہے۔ کریمی یہ ہے کہ اسی کی عیادت کو جا رہے ہیں۔ تو سیرت مصطفیٰ، اسلام ہماری تھنکنگ، ہمارے اوپینین کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے کردار مصطفیٰ کا۔ اسلام کو یہ جو بدنام کیا گیا ہے، یہ کچھ میرا اپنا درد دل ہے، یہ کچھ لوگوں نے جو اسلام کے جو مشہوری کر دی ہے۔ آج ہم کسی بھی ایئرپورٹ پہ دنیا کے جائیں تو مسلمان ہوں اگر، یہ پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، پچھلے ماہ کا، نیو یارک میں ایک سکھ ڈاکٹر ہیں، نیو یارک میں روڈ پہ وہ جا رہے تھے تو 20-25 نوجوان سٹوڈنٹس، یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، یہ پچھلے ماہ کا واقعہ ہے، انہوں نے اسے گھیر لیا، اسامہ کہہ کے اسے مارنے لگے، اور وہ پیٹتا رہا کہ بھائی میں مسلمان ہی نہیں ہوں، میں تو سکھ ہوں۔ یعنی اس سے بڑا اسلام پہ اور ستم کیا ہو کہ ہم نے اسلام کی شناخت ہی بدنام کر دی ہے۔ اس سے بڑا ستم ہو سکتا ہے اسلام پہ کوئی؟ اس میں جرم لوگوں کا نہیں، جرم ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے جو اسلام کی شخصیت لوگوں کو دکھائی، اسلام کی جو پہچان کروائی ہے وہ یہی ہے، حالانکہ یہ اسلام محمدی نہیں ہے۔ اور تاریخ میں بھی جو ایسے جابر کردار گزرے ہیں، میں دنیا کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری نظر میں کسی بادشاہ کے کردار کا نام اسلام نہیں، محمد کے کردار کا نام اسلام ہے۔
یہاں بادشاہت نہیں ہے. دیکھیے سرکار ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے, آنکھیں بند تھیں. کافر نے, بڑا مشہور واقعہ ہے ہمارے نصاب کی کتابوں میں, کافر نے آگے تلوار اٹھا لی. تو اس نے کہا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا, اے محمد, اے عبداللہ کے بیٹے. سرکار نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا. میں وہ لفظ کوٹ کر رہا ہوں جو ہمارے نصاب کی کتابوں میں ہے. وہ کانپنے لگا, اس کے ہاتھوں سے تلوار گری. سرکار نے تلوار اٹھائی, فرمایا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. وہ دشمن تھا, دیکھا کہ سامنے والے کے ہاتھ میں تلوار ہے, تو اس نے کہا مجھے پتا ہے تو کریم ہی اتنا ہے. تاریخ اسلام سنانے لگا, آپ کریم ہی اتنے ہیں کہ نہتے پہ وار نہیں کرنے لگے. سرکار نے نہیں کیا. یہ جو جبری اسلام مسلط کیا جا رہا ہے, یہ کردار مصطفیٰ دیکھیے پہلے, کہ اسلام اصل میں سیرت مصطفیٰ سے ملتا ہے. ہمیں سیرت ہی عجیب و غریب بنا کے پیش کر دی گئی ہے. جب ایسی سیرتیں ہوں گی تو پھر ایسے ہی مسلمان پیدا ہوں گے. اسلام میں عزیزوں نہ جبر ہے, نہ تشدد ہے, نہ اسلام میں نہتے پہ حملہ کرنا ہے. حتیٰ کہ غیر مسلم بھی جو آپ کی پناہ میں ہوں, ان کی حفاظت بھی مسلم حکمران کے ذمہ ہوتی ہے. یہ ہے اسلامی آئین. اور یہ جو ہمارے گمراہ عزیز قتل کے در پہ ہیں, یعنی ان کے لیے کوئی جرم, سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ شیعہ ہیں. پاکستان میں یہ کوئٹہ میں جاتے ہوئے, میرے اپنے عزیز بھی اس میں شہید ہوئے, تو بسوں کو روک کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے گئے. نام کوئی بھی ہو, مذہب کوئی بھی ہو, نام شیعوں والا ہے تو قتل کر دو. پھر اس پہ بھی باز نہیں آئے. دیکھا کہ کسی کے پاس کوئی شناخت ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, تو قمیضیں اتروا کے دیکھا گیا کہ اگر زنجیر زنی کے کسی چیز کے نشان ہیں تو انہیں قتل کر دو. تو میں کہتا ہوں میرے بھائیو, یہ قتل کیوں کر رہے ہو؟ جی صحابہ کے دشمن ہیں. سبحان اللہ, یہ دشمن صحابہ ہیں. ویسے جو صحابہ سے دشمنی کرے کم از کم وہ شیعہ نہیں ہوتا. ایک فیصلہ سب کو یہ بیٹھ کے, میں سمجھتا ہوں تمام مسلمانوں کے فرقوں کو بیٹھ کے کر لینا چاہیے. دیکھیے میں اس ممبر سے ذمہ دار بندہ ہونے کے ناطے میں وعدہ کر رہا ہوں, میں بیان دے رہا ہوں کہ جو صحابہ سے دشمنی کرے, صحابہ کو برا کہے, وہ شیعہ نہیں ہے. ایک فیصلہ کر دیتے ہیں ہم اپنے طبقے کو, کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کو برا نہ کہیں, لیکن ایک کام آپ بھی کریں کہ آپ کسی برے کو صحابی نہ کہیں. فیصلہ تو برابری کی سطح پہ ہونا چاہیے نا. آپ بروں کو اس صف سے نکال دیں تو صحابہ کو کوئی برا نہیں کہتا. سورہ منافقون جو نازل ہوئی ہے تو کچھ منافق تھے. ہماری لڑائی یہی ہے کہ انہیں منافقین کو مومنین کی صفوں میں نہ کھڑا کرو. یہ یعنی عجیب سا اتفاق ہے. یزید بھی رضی اللہ, حسین بھی رضی اللہ, قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ, علی بھی رضی اللہ, معاویہ بھی. اجتہادی غلطی تھی, کہیں یزید کو برا بھلا, کہیں یزید کو رضی اللہ, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں, جب آپ یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں تو ہمیں رضی اللہ کی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے. میرے سمجھ میں آئی ہے؟ جب ایسوں کو آپ رضی اللہ کہیں گے تو پھر پتہ واضح بات ہو جائے گی کہ رضی اللہ کی حیثیت کیا ہے. ہمیں یزید تک کو نہیں برا کہا جاتا. یہ اعلان کیے گئے ہیں مسجدوں سے, کتابچے لکھے گئے ہیں. لڑکپن تھا ہمارے محلے میں, ایک جہاز رہتا تھا. جہاز پاکستانی لینگویج میں تو یقیناً آپ سمجھتے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اماں نے دعا کی ہوتی ہے کہ بیٹا پائلٹ بننا, اور پھر وہ خود ہی جو ہے پرواز کرتے ہیں. یہ نشئی قسم کے لوگ جو نشہ کرتے ہیں, تو یہ گلیوں میں لینڈنگ کرتے ہیں. یہ ہمارے 9th 10th کا واقعہ ہے, جنون واقعہ ہے. ایک نشئی نے کسی بندے کو گولی مار دی. وہ اس کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے. وہ گولی مارنے کے بعد پکڑا گیا, موقع سے ہی پکڑا گیا. جس بندے کو اس نے ماری تھی وہ ایک سٹور ہوتا تھا ہمارے محلے سے 2 گلیاں آگے, اس میں بالکل میں نہیں شاہد ہوں, وہ سٹور پہ جو بندہ بیٹھا تھا اسے اس نے گولی ماری. بندہ موقع پہ مر گیا اور وہ نشئی بھی پکڑا گیا, پستول سمیت, پوسلے سمیت. حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ میں بالکل جینون واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. 2 مہینے کے بعد وہ جو نشئی صاحب تھے, وہ جنہوں نے قتل کیا تھا, موقع پہ پکڑے گئے. وہ جو آلائے قتل بھی پکڑا گیا. 2 مہینے کے بعد وہ جیل سے رہا ہو گئے.
بری ہو گئے. وہ جو پکڑے گئے تھے موقع پہ. باتوں میں باتیں چلتی رہی تو بعد میں پتا چلا اصل میں وہ اس لیے بچ گیا ہے کیونکہ وہ اس بندے نے جس پستول سے اسے قتل کیا تھا بندے کو، یہ پستول نشئی کا اپنا نہیں تھا. ہمارے علاقے کے ایک جو ہے وزیر صاحب تھے، MNA تھے، وہ ان کا تھا. سمجھ میں آئی؟ وہ کیونکہ اسلحہ ان کا تھا تو وہ اگر یہ پھنسا تو وہ بھی پھنسا، دونوں پھنس جاتے ہیں نا، کیونکہ پستول ان کا لائسنس والا پستول تھا. وہ اس لیے اسے بچا دیا گیا، پتہ نہیں کس طریقے سے، کیونکہ انہوں نے اصل میں اس نشئی کو، اس قاتل کو نہیں بچانا تھا. گزار سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جو وزیر صاحب تھے انہیں بچانا تھا. پھر سمجھیے گا ان کی محبت اس قاتل سے نہیں ہے، ان کا مسئلہ تھا اس MNA کو بچانا کہ جس کا پستول تھا. اصل میں یہ جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں نا، انہیں یزید سے محبت نہیں ہے، اصل میں یزید کے ہاتھ میں خنجر سقیفے کا تھا. سمجھ میں آئی ہے میری گزارش؟ یہ وہ خنجر چھپانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب یزید کو برا کہا جائے گا تو پتہ ہے پوچھا جائے گا، بچے نوجوان پوچھیں گے یزید کو یہ تخت کیسے ملا، تو کہیں گے فلاں کی وجہ سے. فلاں کو کیسے ملا؟ فلاں کی وجہ سے. فلاں کو کیسے ملا؟ فلاں کی وجہ سے. وہ فلاں کیسے بنا؟ کہا جی ایسے بنا کہ سقیفے میں میٹنگ ہوئی تھی. اصل میں تم یزید کی لعنت سے نہیں ڈرتے، تم سقیفے کی لعنت سے ڈرتے ہو. وہ جو خنجر تھا اسے بچایا جا رہا ہے. یہ عجیب احمقانہ روش ہے. بھائی صحابہ کو منوانے کے لیے ہمیں مار رہے ہو، جب ہم ہی سارے مر جائیں گے قیامت کے دن صحابہ ہی تمہارا گریبان پکڑ لیں گے. جنہیں منوانا تھا انہیں تو مار دیا. ہمیں منوانا ہے، ہم زندہ ہوں گے تو ہم سے منوائیں گے نا. جب ہمیں ہی مار دیا منوائیں گے کس سے؟ میری بات شاید سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے. دیکھیے عزیزو، منوانا تو ہم سے ہے، پھر ہمیں تو نہ مارے، کیونکہ ہم مار گئے تو منوائیں گے کس سے؟ اور وہ قیامت کے دن جواب کیا دیں گے؟ وہ کہیں گے جن سے منوانا تھا انہیں مار دیا، اور پھر مارنے والے ہی بچ گئے. تو ہمیں مارے نہیں، ہم سے منوائیں. آئیں میدان میں، لیکن یہاں امکان نہیں، کیونکہ وہاں علم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بخدا بات. اور یہ درد دل تھا. اللہ کرے ہماری حکومت کو اور ہمارے لیڈران کو بھی مولا توفیق دے کہ وہ بھی اس کے لیے کوئی عملی اقدام کریں. بیان سے کچھ نہیں ہوتا. درود پڑھیں، میں بات شروع کروں. وقت سارا میں زیادہ نہ ضائع کروں. ہماری گفتگو ہو رہی تھی عزیزوں، کل ہم نے بتایا تھا شجرہ طیبہ کے بارے میں. شجرے کو 3 حصوں میں اگر بانٹا جائے، یہ شجرہ نصب بھی بنتا ہے، یہ شجرہ طیبہ بھی بنتا ہے، اور یہ حجج کا گھرانہ بھی بنتا ہے. ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ شجرہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ شجرہ مبارکہ ہو، شجرہ خلد ہو، شجرہ طیبہ ہو، وہاں ہر جگہ مراد حجتوں کا گھرانہ ہے. اور جب اس شجرے کو قرآن نے طیبہ کہہ دیا ہے تو پھر کسی کو حق نہیں بنتا کہ اس شجرے کے افراد پہ وہ تہمتیں لگائے، فلاں نے کلمہ پڑھا تھا، فلاں نے نہیں پڑھا تھا، فلاں اسلام لایا تھا، فلاں اسلام نہیں لایا تھا. جسے قرآن نے طیبہ کہہ دیا ہے، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اس میں نجاستیں تلاش کریں؟ کسی مورخ کو کوئی اجازت نہیں ہے. امیر ممکنات کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے ایک خطبہ انشاء فرما رہے تھے تو میرے مولا نے فرمایا وَلَوْ مِنَّا وَمِن نَصَبِنَا وَلَوْ حَسَبِنَا حَتَّى إِلَى الْآدَمَ. الواح قلوب پہ نقش کیجئے گا. حَتَّى إِلَى الْآدَمَ لَا أَحَدٌ إِلَّا مُؤْمِنًا مُوَحِّدًا أَوْ وَصِيًّا لِلَّهِ وَنَبِيُّهُ أَوْ خَلِيفَتُهُ. فرمایا مجھ علی سے لے کر آدم تک میرا حسب بھی دیکھو اور نسب بھی دیکھو. نہ ہم میں کوئی بت پرست گزرا ہے، نہ ہم میں کوئی مشرک گزرا ہے. ہمارا نسب جہاں پہ بھی ٹٹولا جائے گا، یا معصوم ملے گا، یا مومن ملے گا، یا موحد ملے گا، یا نبی ملے گا، یا کسی نبی کا وصی ملے گا، یا کسی وصی کا وصی ملے گا. میں نے بس یہی بتانا ہے، وقت کم ہوتا ہے، جلدی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے اعتراضات کیے گئے سلسلے میں
حضرت ابو طالب علیہ السلام نے صبح معذرہ کلمہ نہیں پڑھا تھا, حضرت عبدالمطلب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, میرے نبی کے پاک والد حضرت عبداللہ نے بھی معذلہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. میں ذرا سفر کرنا چاہتا ہوں اور بس میری باتیں ساری وہ جو پریشان کن تھی آپ کے لیے وہ ختم ہو گئی ہیں. اب تمام احباب بیدار ہیں. دیکھیے مولا علی سے شروع کریں یا پاک نبی سے. محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہاشم عبد مناف. عبد مناف قصی کا بیٹا, قصی کلاب کا بیٹا, کلاب مرہ کا بیٹا, مرہ لوئی کا بیٹا, لوئی غالب کا بیٹا, غالب فہر کا بیٹا, فہر مالک کا بیٹا, مالک نزیر کا بیٹا, نزیر نظر کا بیٹا, نظر کنانہ کا بیٹا, کنانہ خزیمہ کا بیٹا, خزیمہ مدرکہ کا بیٹا, مدرکہ الیاس کا بیٹا, الیاس مفر کا بیٹا, مفر نزار کا بیٹا, نزار نظر کا بیٹا, نظر عاد کا بیٹا, عاد عود کا بیٹا, عود الیا کا بیٹا, ایمیا حمی کا بیٹا, حمی سلامان کا بیٹا, سلامان نبت کا بیٹا, نبت حمل کا بیٹا, حمل کیدار کا بیٹا, کیدار اسماعیل کا بیٹا, اسماعیل ابراہیم کا بیٹا, ابراہیم تاروخ کا بیٹا, تاروخ ناخور کا بیٹا, ناخور شروع کا بیٹا, شروع ارفاشت کا بیٹا, ارفاشت سام کا بیٹا, سام نوح کا بیٹا. میں قبرستان میں پڑھ رہا ہوں یا زندہ لوگوں میں پڑھ رہا ہوں؟ ابراہیم تاروخ کا بیٹا, تاروخ ناخور کا بیٹا, ناخور شروع کا بیٹا, شروع ارگو کا بیٹا, ارفاشت کا بیٹا, ارفاشت سام کا بیٹا, سام نوح کا بیٹا, نوح ملک کا بیٹا, ملک متوشلے کا بیٹا, متوشلے اخنو کا بیٹا, اخنو شیس کا بیٹا, شیس انوش کا بیٹا, انوش محلائل کا بیٹا, محلائل آدم کا بیٹا. علی سے لے کر آدم تک کے شجرے میں باپ ملتے ہیں, لیکن جو بھی علی کے مقابلے میں آیا اپنا نام ملا ہے, ابا کا نام نہیں ملا ہے. آباد رہے, سلامت رہے, سلامت رہے. رکیے گا خدا کے لیے. ٹیلی ویژن پہ گفتگو اور ایک پروگرام چل رہا ہے, ٹیلی ویژن پہ پی ٹی وی پہ ایک پروگرام چل رہا تھا. یہ 2010 میں ایک پروگرام چل رہا تھا, میری بھی ریکارڈنگ تھی اس میں. تو جب آمنے سامنے تمام مکاتب فکر کے مولوی تشریف فرما تھے اور اس میں جو موضوع دیا گیا تھا وہ پی ٹی وی کی ڈائریکشن کی طرف سے دی گئی تھی. یہ ڈائریکشن کہ آپ نے بولنا ہے کہ امام حسین جو ہے وہ کردار ہے مسلمانوں کے لیے, کربلا کا کیا مقصد ہے اسلام کے لیے موجودہ دور کے لیے. تو اس میں ایک قوال یہ ہو گیا, میں نے کہا میرے امام علی بن ابی طالب امیر المومنین, تو سامنے جو مولوی تھا وہ بھی یہی کہتا, میرے سیدنا فلاں امیر المومنین امام المتقین. میرے ساتھ ایک اور میرے دوست بیٹھے تھے علامہ ناصر آباد, انہوں نے کہا کہ سید الموحدین امام المتقین. ساتھ والے نے بھی کہا میرے فلاں امیر المومنین امام المتقین. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. جب انہوں نے کہا نا یہ سارے القاب میرے مولا کے اپنے احباب کو دیتے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا میرے مولا علی بن ابو طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف نے یہ کہا. جب یہ کہا اسے پتہ ہی نہیں تھا جس کا میں کہہ رہا ہوں اس کا ابا کون ہے. بندے علی کے مقابلے میں اسے لاتے ہیں. ایک بندہ میدان صفین میں تلوار نکال کے میدان صفین میں آیا, جناب مالک اشتر سامنے گئے. اس نے کہا مالک میں نے تم سے نہیں لڑنا, جاگنا خدا کے لیے, میں نے تم سے نہیں لڑنا, میں نے علی سے لڑنا ہے. مالک میں نے تم سے نہیں لڑنا, میں نے علی سے لڑنا ہے. مالک اشتر تھے, مالک اشتر آئے, کہا یا علی ایک بندہ کہہ رہا میں نے علی سے لڑنا ہے. علی فرماتے میری طرف سے اسے کہے کہ میں تو کہوں گا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. اسے کہے جو شناخت میں اماں کا نام بتایا علی ان سے جنگ نہیں کرتا. تاریخ اسلام بھری پڑی ہے.